تو باقاعدہ محافل کا آغاز کب کیا ہے؟ کون سے سن میں آپ کو یاد ہو کہ کس عمر پہ آپ پہنچے ہیں تو قاعدہ محافل میں آپ جانا شروع ہوئے ہیں؟ محافل میں نعت پڑھنا، شہر میں پڑھنا، شہر سے باہر جانا، یہ کس عمر میں کچھ ذہن میں آتا ہو شروع کیا آپ نے؟ اچھا، بچپن کا تو جو مجھے یاد ہے کہ محفل میں جو میں پڑھتا رہا ہوں وہ اس طرح ہوتا تھا کہ کسی جگہ کی محفل ہوتی تھی تو والد صاحب ساتھ لے جاتے تھے نا، صحیح سے تو وہاں پہ جا کے نام دے دیتے تھے۔ والد صاحب کی ماشاءاللہ اس حوالے سے کافی تعلقات تھے، دوست احباب علامات جاننے والے تھے، صحیح۔ تو مساجد میں اور دیگر جو محفل وغیرہ ہوتی تھی والد صاحب لے جاتے تھے ساتھ، اور وہاں پہ نام دے دیتے تھے کہ میرے بچے کو بھی نعت پڑھا ہے، صحیح۔ یہ مجھے بچپن کا یاد ہے کہ اس طرح میں بچپن میں محفل میں جایا کرتا تھا۔ آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں جن کا کلام آپ شوق سے پڑھنا پسند کرتے ہیں، ان کو زیادہ پڑھتے ہیں آپ؟ نقیب بھائی دیکھیں، شعراء تو جو ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا بیان کرنے والے ہیں، ماشاءاللہ اتنے نام ہیں کہ بندہ کس کا نام لے، جی 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 بالکل، اور اتنا خوبصورت لکھنے والے ہیں جی جی بے شک، کہ جب بھی پڑھا جاتا ہے کئی ایسے شعراء ہیں تو میرے جو دل کے زیادہ قریب ہے اس میں سیدی امام اہل سنت ماشاءاللہ، امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کیونکہ ان کے دیکھ بخشش ہم نے پڑھی بھی ہے، اور داوستامی کے ماحول میں اس والے سے درفین بھی بڑی یہی تھے کہ امام اہل سنت کے ہی کلام پڑھے جائے، اور اسی طرح خاندان اعلیٰ حضرت کے اچھا مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ماشاءاللہ، مجھے بہت پسند ہے ان کے کلام، ان کا جو انداز ہے لکھنے کا، اور اسی طرح امیر اہل سنت احمد برکاتم اللہ علیہ، آپ کے بھی کلام میں نے کافی سارے پڑھے ہیں اور الحمدللہ شوق سے پڑھتا ہوں میں۔ صحیح صحیح۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں جو ہمارے بزرگ کلام لکھ کر گئے ہیں، ہم ناخوانوں کو دیکھتے ہیں وہ کم پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسے کلام پڑھتے ہیں جو وزن کے لحاظ سے برابر میں نہیں ہوتے، ٹھیک نہیں پڑھتے۔ تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جو ہمیں بزرگوں کے کلام پڑھنے چاہیے، اعلیٰ حضرت ہو گئے، اور جیسے امیر اہل سنت کا آپ نے ذکر کیا ہے تو ان کے ہمیں کلام پڑھنے چاہیے؟ اچھا، اس میں یہ ہے نا نقیب بھائی کو کچھ تو پڑھنے والوں کو قصور ہے اور کچھ جو ہے نا ہمارے سننے والوں کا، اس میں میں سمجھتا ہوں زیادہ قصور ہے۔ سننے والے مجبور کرتے ہیں ایسی چیزیں پڑھنے پہ، اور فرمائش ہی ایسی کرتے ہیں، تو پڑھنے والے کو بھی ظاہر ہے اس میں قصوروار تو کہا جائے گا، جی ظاہر ہے پڑھنا تو اس نے ہے، لیکن وہ چونکہ ایک عوامی کا انداز بنا ہوا ہے، لوگوں کی فرمائش بھی زیادہ یہی ہوتی ہے، تو بس وہ دیکھا دیکھی سسٹم چل رہا ہے یہ۔ لیکن ہمیں نعت خوان حضرات کو خود بھی تو چاہیے نا، لوگوں کا ایک ذہن بنائیں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہو گیا، بزرگوں کے جو کلام ہے وہ ہمیں زیادہ پڑھنے چاہیے، اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ بے شک پڑھنے تو بزرگوں کے ہی کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں شاعری کے حوالے سے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ شاعری ایک ایسا کام ہے کہ جو عالم ہو وہ شاعری کرے، جی جی بالکل ایسے ہی ایسے۔ تو غیر عالم شاعری کرے گا تو وہ ایسا نہ ہو کہ مرتبے کو زیادہ بیان کر دے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ پاک کا توحید کے جو ہیں وہ اپنے احکامات، جو اپنے جو ہے نا معاملات ہیں، بے شک، رسالت کے اپنے معاملات ہیں، ایسا نہ ہو کہ ایسی تعریف بیان کرے کہ اللہ نہ کرے وہ توحید کے اس مقام تک جا کر پہنچا دے۔